ایسی جگہ پر سب جگہ مقدمے قائم ہوتے ہیں۔ اب جو دوسری بہن ہے اس کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اب نہ تو اسے وہ اس کا شوہر لے جاتا ہے کہ اس کے باپ نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، اور نہ اس کو الگ کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے ہمارے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، ہم کیسے اس کو آزاد کریں۔ ایسی کتنی بیٹیاں ہیں کہ کوئی بیچاری 10 سال سے، کوئی 15 سال سے گھر پر بیٹھی ہے، اب اس کا فیصلہ برادری بھی نہیں کر سکتی، برادری سمجھاتی ہے لیکن سامنے والا اڑ گیا کہ میں طلاق نہیں دیتا۔ اب بتائیے آپ کیا کریں اس کے لیے؟ اب ایک مسئلہ ہے کہ آپ دنیاوی عدالتوں میں چلے جائیں اور وہاں سے فسخ کا دعویٰ دائر کریں کہ ہماری بیٹی کا وہاں سے پیچھا چھوڑا دیا جائے، عدالت وہاں سے طلاق کا فیصلہ کر دے تو شرعاً یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا، یہ عورت دوسرے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے قاضی کا فیصلہ شرط ہے، لیکن ملک میں قاضی نہیں ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے اکابر نے محکمہ شریعہ قائم کیا، ایسی بیٹیوں کی درخواست آئی ہمارے پاس، ہم نے تحقیق کی اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا فسخ کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہو گیا، پہلی بیچاری چلی گئی، اس دوسری کا قصور بتاؤ۔ تم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا تو دوسری شادی کر چکا لیکن یہ لڑکی بیچاری پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے ایسے 20 مسئلے حل ہوئے کہ ایسی بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی، اگر وہ نہیں مانے تو اس کا شریعت میں حق ہے، محکمہ شریعہ کو اس نکاح کو فسخ کرے گی اور وہ عزت کے ساتھ کہیں اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض بچے بالکل نوجوانی میں، آج اللہ رحم فرمائے، ایسی بھی نوبتیں پیش آتی ہیں کہ بچی صرف شادی میں گئی ہے، پتہ چلا وہ کسی مقدمے میں پکڑا گیا اور 20 سال کی اس کو سزا ہو گئی۔ اب جوان بیٹی ہے، شوہر جیل میں ہے، پیچھے سے نہ اس کے نفقے کا کوئی انتظام ہے، اب وہ رہے تو کہاں رہے، وہ جیل میں ہے، اس سے بات کرتے ہیں تو وہ طلاق کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ٹھیک ہے میں جب چھوٹ جاؤں گا جب دیکھوں گا۔ اب 20 سال یہ بیٹی کہاں بیٹھی رہے گی، کیا کرے گی بیچاری؟ ایسے معاملات آئے مجلس میں اور اللہ کے کرم ان کا حل ہوا۔ بعض کو کوئی عارضہ پیش آ جاتا، ابھی ایک معاملہ آیا، حیرت ہوتی ہے، پچھلے 4 سال سے وہ لڑکی صرف شادی میں گئی ہے بیچاری، شادی کے بعد شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیچارہ کومے میں، اس کو مجلس میں لایا گیا، بھی ہماری اس جمعرات سے گزشتہ جمعرات کو مجلس کی تھی جس میں ہم یہ مسئلے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں سارے ساتھی، تو وہاں پر اس لڑکے کی حالت دیکھی، اس کا باپ بھی تھا، ہم نے کہا تم بتاؤ یہ بچی اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ تو اس نے کہا جی مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی، میرے بیٹا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو میں کہ اللہ کے بندے پھر آپ اس کا مسئلہ حل کیجئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ان کے میرے ذمے 7 لاکھ روپے، 7 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ اب اس نے کبھی اپنے سمدھی کو کاروبار کے لیے دیے، اب یہ سمدھیوں کی لڑائی ہے اور بیچاری لڑکی کا سارا نقصان ہو رہا ہے، جس کی 4 سال گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ پتہ نہیں وہ کب معاملہ حل کریں گے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں اگر محکمہ شرعیہ نہ ہو تو ان مسائل کا کوئی حل نہیں۔ یہ اتنی اہم ذمہ داری ہے، یہ علماء اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، ابھی تک ہماری عوام صحیح مقام نہیں سمجھ سکی ہے۔ اگر یہ ہمارے بیچ نہ ہو تو کتنے ایسے مسئلے کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکتے، اور یہ سارا کا سارا کام دیکھیں اللہ کا فضل، پچھلے 2008 سے ہر مہینے کی اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے اس کی آخری جمعرات کو مجلس ہوتی ہے اور ہر مجلس میں تقریباً 30 40 50 معاملے ہوتے ہیں، 5 6 گھنٹے مسلسل بحثیں ہوتی ہیں، اور وہاں اس وقت 32 مفتیان کرام اور علماء اپنے میوات کے تمام علاقے سے وہ سب بیٹھتے ہیں۔ یہ تمام علماء کرام بیچارے اپنے کرائے سے اور اپنے فکر سے وہاں تشریف لاتے ہیں 50 100 کلومیٹر دور سے، اور وہ سارے معاملات سنتے ہیں اور اس پر کوئی ان کا معاوضہ نہیں، ان کو کہیں سے کوئی بدلہ نہیں ملتا، یہ سارا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بعض ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جماعت میں جاتے اپنی جان اپنا مال لے کر، اللہ کا فضل ہے علماء ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کتنے مفتیان کرام ملیں گے آپ کو علاقے میں، ایک بھی مفتی آپ سے فتویٰ دینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا، تو وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ محکمہ شریعہ
شریعہ کے تحت کرا رہے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں. ایک آخری بات جگہ ایسا ہوا کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایسا کوئی شعبہ ہے, ایسا کوئی حل ہے. بعض لڑکیاں مجبور ہو کر, تنگ آ کر انہوں نے یوں ہی کسی کا ہاتھ تھام لیا. ظاہر سی بات ہے جب پہلے سے اس کی طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے معاملے آپ کے کہیں ارد گرد ہوں یا آپ کے علم میں. ایک معاملہ تو ابھی ہمارے پاس 2 دن پہلے ہی درخواست آئی, اور ان بیچاروں کا احساس کیسے ہوا آج, وہ بتا رہے تھے, رو بھی رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جی ہمارے 5 بچے ہو چکے اسی ناجائز حالت میں. کہ تم نے بھائی کوئی کوشش نہیں کی؟ کہ جی بہت کوشش کی. اس نے دوسری شادی کر لی, اس کے بھی 5-6 بچے ہیں, لیکن وہ کہتا میں طلاق نہیں دوں گا, اس نے بہت ستایا تھا. اس تو ہے کہ کہیں لڑکیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ہم جن معاملات کی تحقیق کرتے ہیں تو اکثر قصور ہمارے ہاں بیٹیوں کی طرف سے پایا جاتا ہے. ایک حقیقت ہے, آپ اللہ کے لیے اس کو تسلیم کریں. ہمارے یہاں جو جہیز کی رسم بد ہے اس میں مانگا زیور چڑھا دیا, قرضہ لے لیا, بیٹی شادی کے بعد آئے گی تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے زیور بیچا جائے گا, یہ مانگا ہوا زیور لوٹایا جائے گا. اب شوہر جس کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی ہو چکی ہے, ظاہر سی بات اس کا حق ہے, وہ کیسے بیچارہ صبر کرے گا؟ وہ لینے آتا ہے, اب بھیجنے نہ بھیجنے کی وجہ تو ہے زیور. اب وہ تو کہتے نہیں تیری ماں نے یہ کہا تھا, تیرے باپ نے یہ کہا تھا, یہ دوسری غلطی ہے. اللہ کے بندو کم سے کم خدا کے لیے رحم کرو. تم یہی کہہ دو تو بیٹے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا کہ لڑکی کے پاس زیور پورا نہیں ہے, یہ مصیبت آ گئی, تو وہ لڑکا اپنا معاملہ نبھا لے گا. لیکن اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ پر ناجائز الزام لگتے ہیں, اس لڑکی کو بھیجا نہیں جاتا ہے, دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور مقدمات ہو جاتے ہیں. یا اس بات پر لڑائی لڑ رہے ہیں, لڑکی بلا مرضی کے شوہر سے بغیر پوچھے چلی گئی کسی بات پر, اب وہ باپ کے گھر ہے, اب اس پر لڑائی لڑی جا رہی ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ خود آ جا, تو خود گئی تھی, میں لینے نہیں آؤں گا. ادھر سے بیوی کہتی ہے کہ تو لے کے جا, میں نہیں آؤں گی. 5 سال سے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اب ان کے بیچ کوئی تصفیہ کرانے والا نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہتا ہے جی میں گیا شوہر کے پاس, لیکن وہ کہتا ہے اس نے اتنا ٹارچر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو طلاق نہیں دوں گا. مکی تجھے اب تو خیال آ رہا ہے بڑھاپے میں؟ تو اس نے بیچارے نے بڑے احساس سے کہا دعا کر اللہ ان کا مسئلہ حل فرما دے کہ جی ہمارا حج پر نمبر آ گیا ہے, اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس گھر پر میں اس گناہ کے ساتھ کیسے جاؤں. تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کو احساس عطا فرمایا اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ایسے بھی 50 مسئلے حل کیے اللہ نے محکمہ شریعہ کے ذریعے. تو بزرگوں, سینکڑوں لوگوں کو حرام سے بچا کر حلال کی طرف لایا جا رہا ہے اس محکمے کے ذریعے سے. اس کی یہ کانفرنس آج منعقد ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے جوان سوشل میڈیا پر کیا ہے عمارت, ان کے لیے ایک نیا سا نام ہے. اللہ کا فضل اس بار اتنی بڑی تشہیر ہوئی ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکی. اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے. اللہ نے چاہا تو بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ علماء سے رجوع کریں گے. اور یہ صرف نکاح و طلاق کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں, بعض لوگ مقدمات میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے. جب ساری جگہوں سے ہار جاتے ہیں, دنیاوی عدالتوں سے, پنچایتوں سے, اتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم اس مقدمے میں 50 لاکھ روپے لگا چکے ہیں. ایک بہت بڑی شادی تھی ہمارے علاقے کی, انہوں نے خود اقرار کیا, اور جب سب جگہ سے تھک جاتے ہیں اب علماء کے پاس آتے ہیں. اللہ کے بندو, اگر آپ پہلی فرصت میں علماء سے رجوع کر لیں تو آپ لٹنے سے بچ جائیں گے, آپ کے نکاح میں طلاق ہونے سے آپ بچ جائیں گے, فسخ سے آپ بچ جائیں گے. ہمارے یہاں لوگوں میں ابھی بھی بہت حیا ہے, شرم ہے, مان لیتے ہیں, لیکن انہیں کوئی صحیح رہبر نہیں ملتا. ہمارے یہاں بہت سے وکلا حضرات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے ہمارے مسلمان وکیلوں کو پتہ ہے محکمہ شریعہ کا, اتنے مسائل کو یہ حضرات وہاں سے بھیجتے ہیں بیچارے کہ تمہارے مسئلے کل تو وہاں ہیں, علماء کے پاس جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, کہ آپ کیسے آئے کہ جی ہم تو وکیل صاحب کے پاس گئے تھے, وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں تم وہاں جاؤ, تمہارا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. اور کئی وکیل حضرات تو اللہ کا فضل لے گئے, حالانکہ اگر ان کو دنیا کمانی ہوتی تو کیوں لے کے آئیں گے بیچارے وہ. تو سب
शोबों में सब तरह के लोग मौजूद हैं और हमारे यहाँ के वकला ने बहुत बड़ी अल्लाह का करम है हमारी मदद की और बहुत से ऐसे मसाइल को भेजा जिनको पता था कि इनका फैसला वही सही होगा, हमारे यहाँ वो फैसला नहीं हो सकता जो इनका होना चाहिए। ये एक शोबा है जो इमारत शरिया के तहत चलता है। एक दूसरा शोबा है रुयत हिलाल का, ये भी बहुत अहम शोबा है। हमारे पूरे इलाके में ये मशहूर है कि बस ईद का चांद देखते हैं, कुछ दीनदार बेचारे रमजान का चांद भी पूछ लेते हैं कि जी आज चांद हुआ कि नहीं हुआ, कल रमजान शुरू होगा कि नहीं होगा। लेकिन आम आदमी सिर्फ ईद का चांद देखता है और उस दिन बहुत सी भोंडी बातें कही जाती हैं कि आज तो मौल साहब ने चांद करके ही छोड़ेंगे, जो कहीं सुनाना पड़े ना। ये जुमले आपने भी सुने होंगे जो बिल्कुल बेवकूफी के और गैर ईमाना जुमले हैं। उलमा तो वो हैं जो पूरे महीने के रोजे रख रहे थे, उनको चांद के लाने की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चांद की तारीख का मालूम होना ये फर्ज है, फर्ज अल किफाया है। ये जो शोबा है रुयत हिलाल, इसके लिए बाकायदा नूह में मरकजी मजलिस रुयत हिलाल के नाम से मुस्तकिल एक जमात है जो पूरे साल हर महीने की 29 तारीख को बैठते हैं उलमा। जैसे आप ईद के दिन ईद के चांद का फोन पे पूछते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, अल्लाह का करम है ये पूरे साल 12 महीना हर महीने की 29 तारीख को बैठते हैं और फैसला करते हैं कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, खबरें लेते हैं मुल्क भर से। और इस वक्त अल्लाह का फजल, एक बड़ी खुशी की बात यह है कि अब हर महीने की 29 तारीख को सैकड़ों फोन आते कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। उसकी वजह यह है हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, जितने भी मसाजिद में मशवरे होते हैं हजरत ने सबको ताकीद की हुई है कि मशवरे पर चांद की तारीख लिखें, और जो हजरात मशवरे में बैठते हैं उनको ये तारीख बताई दी जाती है कि आज चांद की फुला तारीख है। इसलिए अब अइम्मा हजरात पूछते हैं कि जब हम मशवरे में बैठे हैं 29 तारीख है, आज 1 तारीख हुई तो हम 1 लिखें, 30 है तो हम 30 लिखें। तो अल्लाह का करम है ये शोबा बहुत फाल हो चुका है, क्योंकि अब हर महीने पूछा जा रहा है कि तारीख क्या हुई। हमारे बहुत सारे अहकाम वो चांद की तारीखों से जुड़े हुए हैं, अगर इसको याद न रखा जाए तो हमें पता नहीं कि हज का महीना कब आ रहा है। हज साल में सिर्फ 1 महीने में होते, जिलहिज्जा के महीने में, और उसके भी खास 5 दिनों में, तो उनका अंदाजा इसी तारीख से होता है। तीसरा शोबा है नहीं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये भी बहुत बुनियादी शोबा है और ये भी बहुत फाल है। उसमें सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा मैं कि अभी पीछे सरपंची के इलेक्शन हुए थे इलाके में, जब किसी बुराई पर नकीर नहीं की जाती तो नई चीजें पैदा होती हैं। अब से पहले कम से कम सरपंची के इलेक्शनों में डीजे आतिशबाजी नहीं थी, लेकिन ये शुरू हो चुकी है। उससे भी भोंडी चीज कि जवान बेटियों से कैंडिडेट मड़ाएं डलवाते हैं, और उसका सबब क्या है कि वो उस बहन बेटी को 100-200 रुपए देते हैं, उसके लालच में बाज दयूस अपनी बहन को बेटी को बुला के ला रहे हैं और सरपंच के गले में माला डलवा रहे हैं। ये भी दयूस है जो डलवा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, और वो बेचारा 200 और 500 के लालच में काम कर रहा है। बाकायदा इमारत शरिया के अरकान ने इसका नोटिस लिया, साथियों को जिम्मेदारियां लगाई, गांव-गांव जाकर बाकायदा पंपलेट शाया कराए, किन चीजों से आपको बचना है, आप इलेक्शन कैसे लड़े, पूरी रहनुमाई की गई। इस बार भी विधानसभा के इलेक्शन में भी बिहम्दिल्लाह तमाम कैंडिडेट तक ये बातें पहुंचाई गई, उनसे बरह रास्त मुलाकातें भी की गई। अब रहा असर, देखो मेरा और आपका काम कोशिश करने का है, नतीजा अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिशें जब होती हैं तो जरूर परवान चढ़ती हैं। इसी तरह एक शोबा है बैतुल माल, ये शोबा भी बहुत अहम है और अल्लाह का फजल है ये भी कायम है।